حاضرین، میں معین الدین شاہین، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، سمراٹ پرتھوی راج چوہان گورنمنٹ کالج اجمیر۔ ہم میر انیس کے مرثیے کی تشریح کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست تک ہم نے اس مرثیے کے 6 بندوں کی تشریح کر لی تھی۔ اب 7واں بند پیش نظر ہے، جس کی تشریح ملاحظہ فرمائیے۔ تقریر میں وہ رمز و کنایہ کے لاجواب، نکتہ بھی منہ سے گر کوئی نکلا تو انتخاب۔ میر انیس امام علی مقام کے ساتھیوں کی تعریف میں کہہ رہے ہیں۔ امام علی مقام بھی انہی میں شامل ہیں۔ کہتے ہیں وہ ایسے فصیح و بلیغ جملے استعمال کرتے تھے اور تقریر میں وہ ان کی اثر تھا کہ ایک ایک لفظ میں رمز و کنایہ چھپا ہوا تھا۔ ان کا کوئی جواب نہیں تھا آداب گفتگو میں، انداز تخاطب میں۔ وہ نکتہ بھی منہ سے گر کوئی نکلا تو انتخاب۔ کہتے ہیں کہ ان کے منہ سے جو گفتگو کے دوران کوئی نکتہ، کوئی بات، کوئی پہلو نکلتا تھا تو وہ بھی انتخاب ہوتا تھا۔ اور کوئی بات انتخاب ایسے ہی نہیں ہو جاتی۔ انتخاب تبھی مانا جاتا ہے کسی بات کو کہ جب اس میں حکیمانہ، عالمانہ، فاضلانہ خصوصیات شامل ہوں۔ گویا دہن کتاب بلاغت کا ایک باب، سوکھی زبان شہد فصاحت سے کامیاب۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو دہن یا ان کے منہ تھے اور ان میں جو زبان تھی، وہ زبان اتنی بلیغ تھی کہ بڑے بڑے عالم بھی اس پہ سر دھنتے تھے، اش اش کرتے تھے۔ وہ سوکھی زبان میں شہد فصاحت سے کامیاب۔ اور کہتے ہیں کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے زبان بالکل سوکھی تھی، حلق میں پانی نہیں گیا تھا، پیٹ میں کھانا نہیں گیا تھا۔ یزید نے پہرا بیٹھا دیا تھا نہر فرات پر۔ اس کے باوصف بھی ان کی سوکھی زبانوں سے جو الفاظ ادا ہو رہے تھے وہ فصاحت کا دریا بہا رہے تھے۔ فصاحت کا دریا بہاتے بہاتے انہوں نے لوگوں کو اپنی تقریر سے بہت زیادہ متاثر کی۔ لہجوں پہ شاعران عرب تھے مرے ہوئے، پستے لبوں کے وہ جو نمک سے بھرے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ شاعری عربی شاعری ہے۔ عربی میں جو شیرینی ہے، جو لطافت ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ اس کا سبب وہ فضل و کرم ہے کہ یہ وہ زبان ہے جس میں قرآن مجید جیسی آسمانی کتاب اتری، اور یہی برکت عربی زبان کی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عرب کے شاعروں کو فصیح و بلیغ کہا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے ساتھیوں کی اور خود امام علی مقام کی زبان ایسی تھی کہ جس پہ بڑے بڑے عربی داں جاں نثار ہو رہے تھے۔ اور ان کی زبان پر جو نمک تھا، اب زبان پہ نمک ہونا کیا مطلب ہوا؟ زبان میں مٹھاس ہونا، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، شیریں زبان، یہ نمکین زبان، کیا مطلب؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا پہلو، جیسا موقع محل، ویسی گفتگو کرنا۔ ان کی زبان میں نمکین پن بھی تھا اور شیرینی و لطافت بھی تھی۔ موقع محل کے اعتبار سے ان کے لبوں پر ایسے الفاظ آتے تھے، ان کی نوک زبان پہ وہ لفظ
استعمال ہونے کے لیے تیار رہتے تھے، جن میں فصاحت، بلاغت، شیرینی اور نمکین پن کہا جاتا نا کہ اگر نمک نہیں ہو تو کھانا بے رونق ہو جاتا، وہ ہو جاتا لذت. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی زبانوں میں ہر طرح کی لذت موجود تھی.